بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیون اینڈ ارتھ ولاگ کی جانب سے آج ایک اور ویژن کے ساتھ آپ کے لیے ولاگ لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویژن پسند آئے گا اور ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں گے۔ چلیں جی، ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ سے باتیں بھی کرتے چلتے ہیں۔ آج جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ بھی اپنے اندر ایک بہت خوبصورت حکمت لیے ہوئے ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر واقعے سے، ہر لمحے سے، ہر پل سے، ہر اسٹوری سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، ہمیں آگاہی ملتی ہے۔ اور کچھ آگاہی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب دے دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی جو ایک تقوی کی طاقت ہے، سب سے بڑا جو نالج ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اگر ہمیں وہ نصیب ہو جاتی ہے تو کیا ہی بات ہے۔ اور اس معرفت کو جاننے کے لیے ہمیں اپنے اندر کو ٹھٹولنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر کو کھوجنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح اس ہستی تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو ہماری شرح سے زیادہ قریب ہے، جو ہماری ہر بات کا جواب دیتا ہے، جو ہر بات سنتا ہے، ہمارے تمام مسئلے حل کرتا ہے۔ تو جناب، اس کے لیے مجھے جو واقعہ میں آج آپ کے لیے سلیکٹ کر کے لائی ہوں بہت ہی خوبصورت ہے۔ چلیں جی، غور سے اس واقعے کو بھی سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی ترتیب دیتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بچہ دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو اس کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے عالم استاد سے جا کر کہا کہ استاد صاحب، میرا یہ جوتا ٹوٹ گیا ہے، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ تو عالم نے کہا کہ تم چلے جاؤ اور اسے موچی سے جناب ٹانکا لگوا کے آ جاؤ، اس کی سلائی کروا کے آ جاؤ۔ تو وہ بچہ موچی کے پاس جاتا ہے اس جوتے کو لے کر اور موچی سے کہتا ہے کہ مجھے اس جوتے کی سلائی لگا دو۔ تو موچی کہتا ہے تم اس کی سلائی دو گے مجھے؟ اس نے کہا کہ کتنی سلائی ہوگی؟ بچے نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، ہاں تم مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لو، کیونکہ میں دین کا علم رکھتا ہوں تو میں آپ کو مسئلہ بتا دوں گا۔ موچی نے کہا مسئلے سے میرا پیٹ تو نہیں بھرنے والا، میں تو یہاں ظاہر کمائی کے لیے بیٹھا ہوں، جب پیسے آئیں تو میرے پاس جوتا لے آنا، میں تمہیں سلائی کر دوں گا۔ اب بچہ بڑا پریشان ہوا اور وہ فوراً عالم کے پاس آیا۔ اور استاد کی آپ ایک ویژن دیکھیں، استاد ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح مرتبے نہیں عطا کرتے، ان کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے۔ اب جب عالم صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو اگر وہ بچے کو کوئی درس دیتے، وہ کچھ انہیں سمجھاتے تو شاید بچہ سمجھتا نہ۔ اب عالم نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کو صحیح جواب نہ دے سکا اور اسے صحیح سمجھا نہ سکا تو یہ دین سے متنفر ہو جائے گا اور اس کا دین کی کتابوں سے اور دین کی تعلیم سے دل خراب ہو جائے گا۔ اس عالم نے کہا اچھا ایسے کرو، یہ جوتا ایک طرف رکھو، یہ میں تمہیں ایک موتی دے رہا ہوں، سچا موتی، تو تم جا کے نا اس کی قیمت لگوا کے آؤ۔ ایک تو تم جاؤ اس کے، سب سے پہلے تم جانا ایک سبزی والے کے پاس، اور اس کے بعد تم جانا ایک برتن والے کے پاس، اس کی قیمت لگوانا، اور اس کے بعد تم جانا کسی جوہری کے پاس اور اس کی قیمت لگوا کے آنا۔ جب تم ساری شاپ سے ہو کر ان کی قیمتیں لگوا کر تب میرے پاس آ کر مجھے بتانا۔ تو وہ بچہ اپنا وہ جو موتی تھا اٹھا کر چلا گیا۔ سب سے پہلے ہو گیا ایک سبزی والے کے پاس، اس نے کہا یہ جی دیکھیں، یہ میرے پاس اچھا موتی ہے، تو آپ جو ہے نا اس موتی کی کیا قیمت لگائیں گے؟ اس نے دیکھا اور اس نے کہا یہ میری کس کام کا، تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے تو اس کی قیمت لگوانی ہے۔ اس نے کہا ہاں 5-6 لیموں اس کے بدلے تم لے کر جا سکتے ہو، باقی تو یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ایک برتن والے کی شاپ پہ گیا اور اس نے کہا دی اس کی قیمت لگائیں، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے موتی کو ٹٹولا اور کہا کہ بھئی میں اس کی زیادہ سے زیادہ تمہیں 1 گلاس دے سکتا ہوں یا 2 کپ دے سکتا ہوں، تمہیں چاہیے تو تم لے جاؤ۔ اب بچہ یہ حیران کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کی قیمت اتنی کم قیمت، حالانکہ یہ اصل موتی ہے۔ بہرحال وہ اسے جوہری کے پاس لے کر گیا۔ جوہری کے پاس لے کر گیا تو اس جوہری نے ٹٹولا اور یہ تو سچا موتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت قیمتی موتی ہے، تمہیں میری دکان سے جو کچھ بھی چاہیے نا تم وہ لے جاؤ۔
تو وہ بڑا حیران ہوا اور یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے عالم کے پاس واپس آیا اور کہا عالم صاحب کہ اس ایک موتی کی لیمو والے نے جو ہے وہ کہا کہ 5-6 لیمو لے لو، برتن والے نے کہا کہ 1 گلاس اور 2 کپ لے لو، اور جوہری نے کہا کہ تم یہ ساری کی ساری دکان لے لو، کہ کیا ماجرا ہے؟ تو عالم صاحب نے بڑی شفقت سے، بڑی بڑی ہی محبت اور بڑی اس سے پیار سے کہا کہ دیکھو بیٹا، ہر چیز کی قیمت نا اس کی منڈی میں لگتی ہے۔ جب تم یہ سچا موتی لے کر گئے ہو، سبزی والے کے پاس اس کی منڈی نہیں ہے، وہ اس کی قیمت سے آشنا نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنی ہی بہاف پر اس کی قیمت لگائی ہے۔ ہاں، جوہری نے اس کی پہچان بھی کر لی اور اس کی قیمت بھی اعلیٰ لگا لی۔ تو یعنی ہر چیز کی قیمت نا اس کی منڈی میں لگتی ہے۔ اس موتی کی جو قیمت تھی نا، اس کی منڈی وہ جوہری کی دکان تھی۔ بالکل اسی طرح جو دین پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی قیمت اللہ کی منڈی میں لگتی ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنے قابل ہیں، آپ کے پاس کتنا نالج ہے، آپ کتنے علم والے ہیں، آپ کتنی معرفت والے ہیں۔ تو اس چیز سے بالکل پریشان نہ ہونا کہ موچی نے تمہیں ایک سلائی جوتا نہیں کر کے دیا اور یہ کہا کہ میرا مسئلوں سے کیا کام، تو تم اس پر بالکل مایوس نہ ہونا۔ تمہاری قیمت جو ہے وہ اللہ کی منڈی میں لگے گی۔ جو دین والے لوگ ہوں گے، جو علم والے لوگ ہوں گے، جو مرتبے والے لوگ ہوں گے، وہ تمہاری اس چیز کو پہچانیں گے اور تمہاری قیمت لگائیں گے۔ تو یہ سن کر وہ بچہ بڑا خوش ہوا، مطمئن ہوا، اور پھر اس نے آگے سے اپنی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ تو دیکھیے یہ کتنے چھوٹی چھوٹی لیکن پر اثر اور گہری باتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنی قیمت اللہ کی منڈی میں لگانے والے بن جائیں، ہم بھی اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں کہ اللہ کی منڈی میں ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت لگ سکے اور ہمیں اللہ اپنی معرفت عطا فرمائے۔ تو ہمارا آج کا ولاگ اتنا ہی۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے بہت سارا یاد رکھیے گا۔ اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے ویژن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان۔